کالونی کیسے بسایا جائے، شہروں کا نظام، شہر کیسے بسایا جائے۔ ہمیں فخر ان کی غلامی پہ کہ جس پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دے دیا کرو۔ ہمیں فخر ان کی غلامی پہ جس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوئی کسی سے مکمل کام کرائے، مزدوری لے اور اس کی اجرت میں کمی کر دے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مزدور کی طرف سے اس کے مالک سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرے گا۔ ہمیں فخر ان کی غلامی پہ جس پیغمبر اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں بتایا، جس محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہمیں فخر ان کی غلامی پہ کہ جس محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ایک باپ کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں ہے۔ پوری دنیا کو قانون دینے والے مصطفیٰ، مقنن اعظم، پیغمبر اعظم، پروفیٹ آف ہیومنیٹی، پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں۔ تو غلام ہونے کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ان مقدس علماء کرام کی موجودگی میں پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بڑی اچھی تقریر ماشاءاللہ دورنتو ایکسپریس کی طرح آپ نے حافظ مخشاد صاحب قبلہ کی تقریر آپ نے سماعت کی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر تھی اور کافی موو میں تھی، کافی تیزی میں تھی، اور ہونی بھی چاہیے اس طرح کی تقریر، جذباتی تقریر کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن میں چونکہ بہت زیادہ تیزی میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کیا، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اور پھر اللہ فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا آپ کو اللہ سے جا کے ملنا نہیں ہے؟ دیکھیے بھائی، ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے، ہماری جو منزل ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ ہماری منزل قبر نہیں ہے، قبر ایک پڑاؤ ہے، قبر مل جائے نصیب والوں کو قبر مل جائے۔ ہماری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ بھلے سے 10 لوگ ہوں یا 5 لوگ ہوں یا جتنے لوگ ہوں 20 لوگ، مجھے بتائیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تو ایک سوال خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ مجھے بتا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ زمین و آسمان کے اندر، اس یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو لڑکا PUBG اور فری فائر کھیلتا ہے نا، وہ بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک مقصد کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ 10 لڑکے بیٹھ گئے، ہاتھوں میں موبائل فون ہے، مار مار مار، تو بھی کسی کو مار رہا ہے سب نا، وہ چکن ڈنر، ناک آؤٹ اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک مقصد کے تحت وہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو کوئی بیکار نہیں ہے صاحب، اللہ کی ساری جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ سب ایک مقصد کے تحت سب کام کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی پیدائش کی بات آئی تو قرآن مقدس کے اندر مختلف پیرائے سے تخلیق انسانیت کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کی پیدائش کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی قسموں کو یاد فرمایا کہ انجیر، زیتون اور طور سینا یعنی اس پہاڑی کی قسم جہاں حضرت موسیٰ نے لقائے یار کی تمنا کی تھی، اور یہ بلد امین کی قسم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھب کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اتنا عظیم ہے کہ انسان جب بڑھتا ہے تو وقت کا ابو بکر صدیق ہو جاتا ہے، اور انسان جب جھکتا ہے تو ابو جہل ہو جاتا ہے۔ یہی انسان ہے، انسان جب کمالات کے مدارج کو طے کرتا ہے تو وقت کا عمر ابن خطاب ہو جاتا ہے۔ یہی انسان جب نیچے آتا ہے تو ابو لہب بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان قریب ہے تو حضرت بلال ہو جاتا ہے، کوئی یمن کے قرن میں ہے تو ویسے قرنی ہو جاتا ہے۔ انسان تو وہی ہے صاحب، لیکن انسان آج پریشان ہے،
انسان آج بے چین ہے، انسان کو سکون نہیں ہے، انسان گھبرایا ہوا ہے، اس لیے کہ اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد نہیں ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نیوٹن ہو گیا ہوں، صاحب میں اپنی منزل کو پا چکا، کوئی سمجھتا ہے کہ میں البرٹ آئنسٹائن ہو چکا، میں اپنی منزل کا پتہ مجھے مل گیا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں گیلیلیو ہو چکا ہوں، مجھے اپنی منزل مل چکی ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اگر ایٹم بم بنانے کی بنیاد پہ انسان کو سکون مل جاتا تو ایٹم بم بنانے والا وہ بھی سکون کی موت مر جاتا۔ لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی، انجینئرز آپ کو خبر ہوگی، یہ الفریڈ نوبل کا نام آپ کو پتا ہوگا۔ کون الفریڈ نوبل؟ جس کے نام پہ آج دنیا کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ کبھی ساہتیہ کے چھیتر میں کسی کو نوبل پرائز ملتا ہے، کبھی فزکس ڈپارٹمنٹ میں، کبھی کیمسٹری میں، تو کبھی زولوجی میں، تو کبھی اکنامکس میں، تو کبھی اسٹیٹسٹکس میں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، کبھی لٹریچر میں۔ یہ نوبل پرائز ہے کیا؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ الفریڈ نوبل کہ جس نے ڈائنامائٹ کو ایجاد کیا تھا، لیکن ایک وقت جب ایک نیوز پیپر نے الفریڈ نوبل کی موت کی خبر چھاپ دی تھی کہ الفریڈ نوبل کی موت ہو گئی، علامہ کمال الدین صاحب قبلہ اس وقت الفریڈ نوبل حیات ظاہری میں موجود تھا، وہ زندہ تھا۔ جب اس کی موت کی خبر انگلش نیوز پیپر میں چھپی ہے، اس وقت پوری دنیا نے جشن منایا تھا کہ الفریڈ نوبل جو انسانیت کا قاتل ہے وہ چلا گیا۔ جب یہ خبر الفریڈ نوبل کو پہنچی، سکتہ چھا گیا، کئی دنوں تک روتا رہا، اور اس نے لوگوں کو بلا کے سمجھایا اپنے وارثین کو کہ میں نے جو کچھ بھی دولت حاصل کیا ہے، ایک چیریٹی سینٹر ہم قائم کرتے ہیں، اور جب تک ہو سکے تم لوگوں سے لوگوں کو الگ الگ چھیتر میں جو لوگ نام روشن کریں گے، میری رقم سے ان کو تم لوگوں کو ایوارڈ دینا ہے۔ یہ ذمہ داری اس نے سونپی۔ الفریڈ نوبل بھی بڑی قسم پرسی کی موت مرا ہے، چونکہ اسے بھی اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی اپنی پیدائش کا مقصد نہیں جانتا تھا کہ میں پیدا کیوں کیا ہوں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، الفریڈ نوبل کی بات تو پرانی ہے، موجودہ زمانے کا اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ کون اسٹیفن ہاکنگ؟ جس نے دنیا کے سامنے بگ بینگ کی تھیوری کو پیش کیا، لیکن وہی اسٹیفن ہاکنگ جو پوری زندگی دنیا کو سمجھاتا رہا یہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں، لیکن ایک خدا کو پہچان نہیں پایا اور اپنے مقصد سے غافل رہا، اور ایسی موت مرا ہے کہ دنیا حیران و پریشان ہے۔ صاحب تو پتہ یہ چلا کہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہو جائیں، بہت بڑے ہسٹورین ہو جائیں، بہت بڑے اکنومسٹ ہو جائیں، آپ کچھ بھی ہو جائیں، لیکن آپ کو اپنی تخلیق کا مقصد پتہ نہیں ہے تو پھر آپ ہمیشہ بے چینی کے عالم میں زندگی گزاریں گے۔ تو پھر آپ مجھ سے کہیں گے کہ غلام غوث قادری انسان تو ترقی کر رہا ہے، بغیر مقصد کے کیسے ترقی کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں صاحب، انسان کہاں ترقی کر رہا ہے؟ انسان تو اگر ہزاروں اور لاکھوں من بلکہ لاکھوں ٹن لوہا کو انسان ہواؤں میں پرواز کرا رہا ہے تو کیا انسان ترقی کر رہا ہے؟ انسان تو زمین کے اندر ٹرین دوڑا رہا ہے تو کیا انسان ترقی کر رہا ہے؟ انسان تو مارس آربیٹر مشن کے تحت منگل گرہ پہ جا رہا ہے، نیل آرمسٹرانگ کی شکل میں چاند پہ قدم رکھ رہا ہے، تو کیا اسی کا نام ترقی ہے؟ نہیں میرے دوستو، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، پوری زندگی شب تاریک میں ٹامک ٹویا مارتا رہا نیل آرمسٹرانگ، اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ملا۔ تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ منزل کا پتہ کہاں ملے گا؟ ہم اپنی تخلیق کا مقصد کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ لینے دیا جائے، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں جانا، ہمیں کسی اکنومسٹ کے پاس نہیں جانا، ہمیں کسی ہسٹورین کے پاس نہیں جانا، بلکہ چلو اسی بارگاہ میں جہاں سے زندگی کی نہریں رواں دواں ہے، چلو اسی بارگاہ میں جہاں سے چشمہ آب حیات پھوٹتا ہے، چلو اسی بارگاہ میں جہاں سلمان کی زندگی کو درخشندگی ملی، چلے اسی بارگاہ میں جہاں صہیب کی فطرت کو تابندگی ملی، چلے اسی بارگاہ میں جہاں بلال کے عشق کو آسودگی ملی، چلے اسی بارگاہ میں جہاں ابو بکر کو صداقت کا پیکر بنایا گیا، چلے اسی بارگاہ میں جہاں عمر کو عدالت کا تاجور بنایا گیا، چلے اسی بارگاہ میں جہاں عثمان کو سخاوت کا جذبہ ودیت کیا گیا، چلے اسی بارگاہ میں جہاں مولا علی کو شجاعت کا ترہ امتیاز عطا کیا گیا۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ یہ بارگاہ خیر الانام ہے۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ یہ بارگاہ شمع بزم ہدایت ہے۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ یہ بارگاہ شہریار ارم ہے۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ یہ بارگاہ تاجدار حرم ہے۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ شب اسرا کے دولہا کی بارگاہ ہے۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ روح القدس جن کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں بادب، یہ ان کی بارگاہ ہے۔
امام الانبیاء ہے، یہ بارگاہ سید الانبیاء ہے۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ، پوری دنیا کو، انسانوں کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کرانے والے مصطفیٰ، منزل کا پتہ کوئی بتائے گا تو مصطفیٰ جان عالم ہمیں بتائیں گے، تخلیق کا مقصد کوئی بتائے گا تو رسول اعظم ہمیں بتائیں گے۔ اس لیے لوگوں کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ اقبال تو کہتا ہے نا کہ عشق ناپید و خرد، میں گزدش صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اس نے سورج کی شعاؤں کو تو گرفتار کر لیا ہے، پر اس کی زندگی ابھی تاریک ہے۔ زندگی میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ زندگی میں روشنی سبز گنبد کے مکین کی بارگاہ سے آئے گی۔ زندگی میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ امام الانبیاء کی بارگاہ سے آئے گی۔ زندگی میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ خیر الانام کی بارگاہ سے آئے گی۔ اس لیے ضرورت یہ ہے ان سے اپنے رشتہ کو استوار کیجئے، ان سے اپنے رشتہ کو مضبوط کیجئے اور ان کے ہو کے رہ جائیے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ایک مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کو کھانا کھلائے یا پانی پلائے، اللہ کو کوئی رزق دے۔ اللہ قوت والا ہے، اللہ رزاق ہے۔ دیکھو بھائی، معجم کبیر للطبرانی کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنے اللہ کو اتنا یاد کرو کہ دنیا تمہیں پاگل کہنا شروع کر دے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا تو آخر میں یہی کہتی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ بھی کسی کو موقع مل جائے تو کہہ دے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، ہمیشہ اللہ اللہ کہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اپنی زبان سے لایانی کلمات نہ بکے، بلکہ زبان سے جب بھی بولیں، زبان میری ہو، باتیں مصطفیٰ کی ہو، زبان آپ کی ہو، ذکر رسول پاک کا ہو، درود شریف کے نغمات اس زبان پہ ہمیشہ سجے ہوئے ہو، اور ذکر آقا کریم کا ہو۔ اس طرح آپ کی زندگی کامیاب رہے گی۔ اور میں آپ کو بتانے لگا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے قریب آپ کو کیسے ہونا ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات کو ختم ہونا ہے، بقا اور دوام صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، بلکہ اللہ کا خشیت، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہاں 20 روپے کا نوٹ ملا، ہم نے اعلان کر دیا کہ 20 روپیہ ملا، اور 20 لاکھ کی پیکٹ یہاں مل جائے، 20 لاکھ کا بیگ مل جائے، اس وقت ہماری ایمان کی کیفیت کیا ہو؟ تو پھر بابا کہتے ہیں کہ غلام غوث قادری، تمہارے ایمان کی کیفیت کا ایگزام تو اسی وقت ہوگا جب 20 لاکھ کا بیگ ملے۔ تمہارے ایمان کی کیفیت 20 روپے کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو اور 20 لاکھ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو۔ یہ ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں لمبی لمبی داڑھی ایسا ہے، اونچی ٹوپی ہے، بغل میں غریب کا کھیت ہے، اور جائے سیٹھ جی ہیں، حج کر کے آئے ہیں، کعبے کا طواف کیا ہے، مقام ابراہیم پہ موجود تھے، صفا مروہ کی سعی کیے ہیں، عرفات ہو کے آئے ہیں، مزدلفہ اور منی گھوم کے آئے ہیں، اور یہاں کھیت جتانے گئے تو ہر سال ایک ایک دھر اس سے کیپچر کرتے گئے، اور 5 سال کے بعد کیا ہوا؟ 5 جلوس غریب کا لے لیا۔ اب غریب بیچارہ ہے، گاؤں کے گریبان ویکتی کے پاس گیا، حاجی جی زمین ہڑپ رہے ہیں، حاجی جی تو 5 دھر ہمارا لے لیے۔ اور یہ حاجی صاحب نے سوچا صاحب ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، یاد رکھنا یہ تہجد منہ پہ مار دیا جائے گا، کسی کا حق آپ غصب کرتے ہیں، کیوں غصب کریں گے آپ؟ اور میں آپ کو بتاؤں، جتنی بھی سابقہ قومیں گزری ہیں، ان قوموں پہ عذاب عبادت ترک کرنے کی بنیاد پہ حضرت نہیں آیا ہے، بلکہ سودے میں، ماپ میں، ناپی میں کمی کرنے کی بنیاد پہ آیا، جھوٹ بولنے کی بنیاد پہ عذاب آیا ہے، زنا کرنے کی بنیاد پہ آیا ہے، اخلاق بازی کی بنیاد پہ آیا ہے، سود خوری کی بنیاد پہ آیا ہے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، اسلام صرف نماز کی بات نہیں کرتا، یار نماز 5 وقت پڑھنا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ زبان سے بولیے تو سچ بولیے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کسی کا قرض لے لے تو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کسی غریب مقروض کو، کسی کو ہم نے قرض دیا تو اس کے قرض کو معاف بھی کر دیں، اس انسان کو فائدہ بھی پہنچا دیں۔ اسلام دیانت
دیانتداری کی بات کرتا ہے. ہم کو حیرت ہوئی علامہ کمال الدین صاحب قبلہ، ایک طرف تو ہم تقریر کرتے ہیں پانی بچاؤ، اور دوسری طرف اپنے گھر میں ہم سب سے زیادہ بسلیری سے غسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پانی بچانے کی بات کریں گے اور دوسری طرف اس کے خلاف ہمارا عمل ہوگا. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں رکتے نہیں تھے جس گھر کے یہ ٹیپ سے، نل کے ٹیپ سے پانی کا قطرہ ٹپکتا رہتا تھا. اللہ اکبر. یہ پوزیشن ہے. ہمارے یہاں پلمبر کو ہم نہیں بلائیں گے اور پانی گر رہا ہے تو گر رہا ہے. یہ کون سی دیانتداری ہے صاحب؟ 10,000 روپے اکاؤنٹ میں ہے اور 11,000 روپے ہم نے ATM سے کیسے اٹھا لیا؟ 1,000 آیا کہاں سے؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا 1,000 آیا کہاں سے. اسلام کہتا ہے کہ ہمیشہ اعتدال کا رویہ ہو، اللہ کا خوف ہمیشہ ہو. ایک پنڈت جی ہم سے کہنے لگے کہ صاحب آپ کے ہاں یہ چائے میں مکھی پڑ جائے، بڑی دلچسپ بات ہے، اسی میں ایمان کا بھی معاملہ آ جائے گا. چائے میں مکھی پڑ جائے، دودھ میں مکھی پڑ جائے، دال میں مکھی پڑ جائے تو آپ لوگ مکھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مکھی کو نکال کے پھینک دیتے ہیں اور پھر چائے پی لیتے ہیں، دودھ پی لیتے ہیں، دال پی لیتے ہیں. ہم نے کہا بابا یہ تو بتاؤ کہ چائے میں مکھی پڑ جائے تو آپ چائے پھینک دیتے ہو، دال میں پڑ جائے دال پھینک دو، لیکن یہ بتائیے کہ اگر ایک جار آپ کڑو تیل موجودہ وقت میں لے کر آئیں، سرسوں کا تیل، اور اس میں اگر مکھی پڑ جائے تو آپ تیل کو پھینکیے گا کہ مکھی کو پھینکیے گا؟ اب بابا گھبرا گئے، مولانا یہ کیسی بات کر دیا؟ اس وقت تو مکھی کو ہم پھینکیں گے، تیل تو رکھ دیں گے. تیل پھینک دیں گے تو پنڈتائن تو ہمیں مار کے خراب کر دیں گی. تیل پھینکے تو کیسے پھینکے، گھی پھینکے تو کیسے؟ ہم نے کہا بابا سن، ہم نہ مکھی کو جانتے ہیں، نہ گھی کو جانتے ہیں، نہ تیل کو جانتے ہیں، ہم تو مدینے کے مصطفیٰ کے فرمان کو جانتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے، ایک میں بیماری ہے، اور مکھی اپنے پہلے پر کو ڈالتی ہے، اس لیے دوسرے پر کو ڈبو دو تاکہ شفا والا پر کام کر جائے اور بیماری کا پر ختم ہو جائے. اس لیے ہم رسول پاک کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم مکھی کو نکال کے پھینکتے ہیں. اس لیے ہمارا عمل تو گھی کے ساتھ بھی وہی ہے، کنستر کے ساتھ بھی وہی ہے، تیل کے اور دودھ کے ساتھ بھی وہی ہے. ایسے 20 روپیہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ وہی ہو اور 20 لاکھ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو. تو دیانتداری بھی بہت ضروری ہے، ایمانداری بھی بہت ضروری ہے. تقریریں ہو، ایمانداری ختم ہو جائے، جھوٹ کا بازار ہو، وعدہ خلافی ہو، بد نگاہی ہو. آپ کہتے ہو صاحب ہم دیکھتے ہیں کسی کو، دیکھنے کا اثر کیا پڑتا ہے؟ بھئی کیوں نہیں پڑتا اثر؟ رسول پاک سے بھی زیادہ ہم کو علم ہے کیا؟ جب رسول اللہ نے منع کیا کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا ہے بھائی. اللہ نے قرآن کے اندر حکم نازل کیا، جہاں عورتوں کے پردہ کی بات کی گئی، مردوں سے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. تو ہم کیوں پھر کسی دوسرے حکم کے منتظر ہیں؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے. اور دیکھنے کا اثر اتنا پڑتا ہے نا، یہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے، 4 لوگ جائیں گے، ایک آدمی دیکھے گا تو اس کو پھیٹ آ جائے گا، خون کا فوارہ جاری ہے تو، اور ایک آدمی لے جا کے ڈاکٹر کے پاس علاج کرائے گا، اور ایک آدمی کی حالت ہوگی کہ 2 دن تک کھانا نہیں کھائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ تو ایک ہی ہے نا، 4 لوگوں نے دیکھا، تاثر 4 طرح کی کیوں لیا؟ پتہ یہ چلا کہ دیکھنے کا بھی اثر پڑتا ہے. آقا کریم نے اس دروازہ کو بند کر دیا. اور آج ہمارے